اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ نے ابو ارقم صاحب کی آڈیو سنی۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ ابو ارقم صاحب نے کافی مقامات پر ایسے الفاظ استعمال کیے جو اخلاق سے گرے ہوئے تھے۔ یعنی اس نے کہا کہ تم ہانک رہے ہو، یا اس طرح کے انہوں نے اور بھی الفاظ استعمال کیے۔ اگر تم نے دودھ پیا ہے حلالی، اس طرح کے الفاظ وغیرہ استعمال کیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی زبان ہے اس طرح کی، جو یہ ابھی کچھ الفاظ استعمال کیے انہوں نے، یہ اتنے دن سے کنٹرول کرتے آ رہے تھے اپنے آپ کو۔ ان کی زبان سے کافی طرح جو ہے وہ الفاظ نکلتے بچ گئے، لیکن انہوں نے کنٹرول کیا۔ لیکن اب ان کی زبان آہستہ آہستہ کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال سب سنیں گے تو دیکھیں گے کہ کون جو ہے وہ تہذیب سے بات کر رہا ہے اور کس کی زبان جو ہے وہ بار بار کنٹرول سے نکل رہی ہے۔ خیر، یہ تو ان کے الفاظ بریلوی کی پرانی عادت ہے، گالیاں دینا۔ بہرحال ہاں جی، پھر ہماری بات ہوئی، انہوں نے اپنے دعویٰ پہ بات کی اور انہوں نے دعویٰ پہ دلیل پیش کیے۔ آپ نے دیکھ لیا ان کا حال کیا ہے۔ دوبارہ دہرانا مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کا حال کیا ہے۔ پھر بات آگے چلی تو کافی باتیں بیچ میں آئیں۔ اب جب ان کی بات ختم ہوئی، ان کے دعویٰ پہ بات ختم ہوئی، تو اب میری باری آئی ہے، اور میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اگلی ٹرن میں اپنے دلیل پیش کروں گا۔ میں انشاءاللہ اپنی باری میں دلائل پیش کروں گا۔ جو ایک دلیل پیش کر چکا ہوں پیچھے، اور بھی دلیلیں ہیں، لیکن پہلی دلیل دوبارہ میں پیش کروں گا تاکہ آپ سب دوست سمجھ سکیں اور ترتیب سے بات چل سکے۔ ٹھیک ہے جی، تو اگلی آڈیو میں وہ دلیل پیش کرنے جا رہا ہوں میں۔ میرے دوستو، میں نے دلیل پیش کی تھی پہلے، اب دوبارہ یہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور میرا دعویٰ آپ نے دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے کہ ضامن جلال آبادی بدعتی تھا۔ تو اس کے لیے میں نے پہلے دلیل پیش کی تھی، دوبارہ وہی پیش کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ برے کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نے مثال بھی پیش کی تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ قرآن میں انہوں نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حالانکہ بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، بلکہ اپنی طرف کی۔ یہ نہیں کہا کہ وَإِذَا أَمْرَضَنِي فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ اللہ مجھے بیمار کرتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو یعنی جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب چیز نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کی جاتی۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جائے۔ اللہ اس کا خالق تو ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس برے کام کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں گے جبریہ، ان کا نظریہ کیا ہے؟ جبریہ ایک بدعتی فرقہ ہے، ان کا نظریہ یہی ہے کہ بندہ جو ہے مجبور ہے، چاہے وہ نیک کام کر رہا ہے یا برے کام کر رہا ہے، بندہ مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب سب اللہ کام کرتا ہے تو برے کام بھی اللہ کرتا ہے، تو اچھے کام بھی اللہ کرتا ہے، انسان سے کرواتا ہے، تو ہے جو انسان جو ہے مجبور ہے، سارے کام اللہ کرتا ہے۔ تو علماء نے ان کو فتویٰ دیا بدعتی ہونے کا، تو جبریہ بدعتی ہیں۔ تو یہی ضامن جلال آبادی کی بات سے جو ہے واضح ہو رہا ہے کہ کرنے والا کون اور کرانے والا کون۔ اس نے غلط کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، جو اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے، اہل بدعت کا نظریہ ہے۔ تو الحمدللہ میں نے دلیل پیش کر دی کہ بدعتی ہے، اس کے نظریہ بدعتی والے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے میری پہلی دلیل۔ اب ابو ارقم صاحب کو جو سوال کرنے ہیں وہ سوال کرے، لیکن ابو ارقم صاحب یہ بات ذہن میں رکھیں، جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، آپ سمجھ جائیں کہ علی معاویہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، آپ سے بدلہ لے گا۔ جو آپ نے سوالات کی جو کھیل کھیلا تھا نا، اب الحمدللہ میری باری آ گئی ہے، اب آپ تیار ہو جائے سوالات کے لیے۔ انشاءاللہ میں اسے سوال کروں گا کہ مدثر رضا، ارسلان اور یہ غدہ راج شریعہ وغیرہ وغیرہ، ان سب کی یاد تازہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے جو کھیل کھیلا ہے نا، آپ کو پتہ نہیں آپ کا پالا کس سے پڑا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اب میں آپ کو کیا اشر کرتا ہوں۔ پھر آپ یہ نہ چیخنا کہ تم سوال کر رہے ہو، سوال نہ کرو، یہ مت چیخنا، کیونکہ آپ اس بات کے قائل ہو کہ مدعی سوال کر سکتا ہے۔ تو آپ کے اصول میں چل کے میں انشاءاللہ سوالات کروں گا آپ سے، اور آپ جواب دینا نہیں۔ جب جواب دو گے تو انشاءاللہ میں سوال کرتا رہوں گا جب تک جواب نہیں دے رہے آپ۔ تو انشاءاللہ آپ کا طریقہ یہ اختیار ہوگا، اب آپ تیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے دوستو۔
پھر ابو ارقم صاحب نے کہا کہ برائی کرنے سے فرق پڑتا ہے تو تعریف کرنے سے بھی فرق پڑتا ہے، اگر آپ میں جرت ہے تو رد کر کے دکھائیے۔ تو یہ تو پرانی بات دوبارہ انہوں نے کر دی۔ ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر میری باتیں آدھی کاٹ کاٹ کے اور کرتے ہیں۔ اگر یہ میری پوری بات کریں گے تو انشاءاللہ ان کو کوئی اعتراض کا موقع نہیں ملے گا، لیکن ان کو بات تو آگے بڑھانی ہے نا، کس طرح آگے بڑھائیں، اسی لیے میری آدھی باتیں کاٹ کاٹ کے یہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے یہ بھی بات کی تھی، تب میں نے مثالیں میں پیش کی تھی، میں نے کہا کافی ہندو ایسے ہوں گے جن کی یہ تعریف کرتے ہوں گے۔ میں نے یہ مثال پیش کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذرہ اور ام ذرہ مشرک تھے، ان کی تعریف کی تھی، لیکن اس ابو ارقم صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اس بارے میں۔ میں نے کافی مثالیں دی تھیں، چلے اب نئی مثال اور پیش کرتا ہوں۔ رائٹ بردرز، آپ نے نام سنا ہوگا، رائٹ بردرز وہ ہیں جنہوں نے جہاز ایجاد کیا تھا۔ اب سب تعریفیں کرتے ہیں کہ یار واقعی انہوں نے بہت بڑا اچھا کام کیا تھا کہ انہوں نے جہاز ایجاد کیا تھا، ایروپلین ایجاد کیا۔ تو آپ نے ان عیسائی کی تعریف کی تو کیا فرق پڑا بھائی؟ اب ذرا ان سے پوچھیں ابو ارقم صاحب سے۔ اچھا جی، گرام بیل نے کیا کیا؟ ٹیلی فون ایجاد کیا۔ ہم تعریف کرتے ہیں آپ گرام بیل نے بہت اچھا کام کیا، تو ذرا ان سے پوچھیں کہ کیا فرق پڑا؟ تو ابو ارقم صاحب آپ کا دعویٰ اٹھا ہوا ہے، آپ خود پریشان ہیں کہ آپ کرے کیا، آپ کوئی واضح بات نہیں کر پا رہے۔ میں نے یہ کہہ دیا ہے، واضح بات کر دی ہے کہ تعریف کرنا یا کسی کی برائی کرنا کسی کا ہم مسلک ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ تعریف کرنے کی وجہ ہوتی ہے اور برائی کرنے کی وجہ ہوتی ہے، تو بالکل وجہ ہوتی ہے، لیکن اس وجہ کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ ہمارا ہم مسلک بن گیا۔ آپ کافی ہندو کی تعریف کرتے ہوں گے، آپ کافی عیسائی کی تعریف کرتے ہوں گے، تو کیا آپ کے ہم مسلک بن گئے؟ آپ میری بات کاٹیں نا، آپ پوری بات کر کے پھر بات کیا کریں، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر نہ سمجھے ہوں گے تو پھر میں کاپی کر کے بھیج دوں گا یہ میری آڈیو، تاکہ آپ۔ پھر انہوں نے حوالہ پیش کیا کہ ایک کتاب ہے قیام دارالعلوم دیوبند میں مفتی محمد سعید خان نے دیوبندی نے فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت عمر اللہ خان صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے فزکس، کیمسٹری، زولوجی وغیرہ کی بحث ان فتاوی رضویہ ملی وغیرہ وغیرہ، انہوں نے اس پہ باتیں کی، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے یہ باتیں کی اور انہوں نے یہ ثابت کی کہ یہ تعریف ہے۔ ارے دیکھیں، اگر آپ اپنے اعلیٰ حضرت کو مجدد سمجھتے ہیں اور آپ اپنے اعلیٰ حضرت کو جو ہے وہ بڑا مفتی عالم سمجھتے ہیں، تو یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے کہ اس کو زولوجی آتی ہے، کیمسٹری آتی ہے، فزکس آتی ہے۔ یہ تو الحمدللہ مجھ کو بھی آتی ہے، میں نے بیفا میں سے کی ہے، میرے دواؤں کے بارے میں آپ کے اعلیٰ سے بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے۔ جو مجھے پتہ ہوگا دوائی کے بارے میں، انشاءاللہ آپ کے اعلیٰ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ نہ بات کہیں، آپ یہ بات کریں کہ انہوں نے اگر تعریف کی ہے تو اس سے کیا فرق پڑا آپ کے اعلیٰ حضرت پہ، اور یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے۔ مفتی کی تعریف وہ ہوتی ہے کہ یار اس نے بہترین فتویٰ نقل کیا ہے، واقعی۔ چلو اگر تعریف کر بھی لیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں مرزا خان کو جو ہے وہ اپنے مسلک کا نہیں کیے بیٹھے۔ تعریف اگر بالفرض کسی خاص بات پہ تعریف ہو بھی جائے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہمارے نزدیک وہ معتبر ہو گیا یا ہمارے مسلک کا ہو گیا۔ آپ ضامن جلال آباد کی تعریف کیوں کر رہے ہیں، اس کی آپ نے ابھی تک کوئی وضاحت نہیں کی، نہیں کی، بالکل نہیں کی۔ آپ نے اپنا دعویٰ آپ کا ختم ہو گیا، ختم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا، لیکن آپ نے یہ بتانا گوارا نہیں کیا کہ تعریف کیوں کر رہے ہیں، آپ ثابت کرنا کیا چاہتے ہیں اس تعریف سے۔ آپ نے کوئی بات نہیں کی، بیچارے ابھی تک سن رہے ہیں آپ کی بات، تو اخذ کیا کرے بیچارے، وہ پریشان ہیں ابھی کہ ہمارے اس مناظر نے کس طرح جو ہے بات بیچ میں جا کے رکھی ہے کہ ضامن جلال آبادی کی بالفرض اگر تعریف ثابت بھی ہو گئی، جو آپ نے گھسے پٹے دلائل پیش کیے ہیں، بالفرض تعریف آپ کے نزدیک یہ تعریف ہے، تو اس سے کیا فرق پڑا؟ نہیں، فرق کیا پڑا؟ ہمارے دیوبندیوں کو کیا فرق پڑا؟ دیوبندیوں کو کیا فرق پڑا کہ ان کا معتبر بن گیا، ان کا پیر بن گیا، کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو آپ کا دعویٰ ہی پریشان ہے، آپ کے لوگ، آپ خود پریشان ہیں، الجھے ہوئے ہیں، کیا کریں؟ آپ اپنی پریشانی جو ہے وہ چھپا رہے ہیں بخامخواہ بیچارے۔ پھر انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا تعریف ثابت کرنا گویا معتبر ثابت کرنا ہے؟ اس کا جواب دے دو، آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ تعریف ثابت کرنے کا معتبر کیا مطلب، مقصد کیا ہے، لیکن جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ارے یار، آپ کیا اپنے دعویٰ کی وضاحت میرے سوال سے کریں گے؟ اور میں نے کب کہا کہ تعریف ثابت کرنا معتبر ثابت ہونا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا، میں تو اس کا رد کرتا آ رہا ہوں۔ پھر وہی سوال کر رہے ہو کہ تعریف ثابت کرنا کیا معتبر ثابت کرنا ہے؟ میں تو اس کا رد کرتا آ رہا ہوں، مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ایک بار۔ اصل میں آپ کو بولنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے، اسی لیے آپ اس طرح کی باتیں کر کے ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں۔ خیر، لوگ سمجھدار سمجھ گئے ہوں گے۔
آپ نے مانا کہ ابھی تک آپ نے دعویٰ کی وضاحت نہیں کی، دعویٰ ختم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا، آپ کا بات ختم ہو گئی، لیکن ابھی تک دعویٰ کی وضاحت نہیں کی۔ مجھے تو کہہ رہا ہے دلیل نہیں پیش کیا، لیکن خود جس بات پہ دلیلیں دے رہا ہے اس کو پتہ نہیں کہ دلیلیں کیوں دے رہا ہوں میں، یہ تو ہے بیچارے کا۔ اور یار آپ مناظرے بن رہے ہیں تو ایسا نہ کریں۔ تو آپ نے خود مان لیا کہ اب تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کی تعریف بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، تو یہ آپ کے منہ سے بات نکل گئی، اللہ نے آپ کے منہ سے نکلوائی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ ایک بھی دلیل کا انہوں نے صحیح طرح سے رد نہیں کیا، اٹکل بازی سے کام کرتے رہے۔ وہ الحمدللہ سب نے دیکھ لیا ہے اٹکل بازی کون کر رہا ہے اور کون ٹائم پاس کر رہا ہے، الحمدللہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو سنیں گے وہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔ پھر کہا کہ عورتوں اور بچوں کی طرح ضد کرتے رہے۔ اچھا جی، جو اصولوں کی بات کرے یعنی وہ عورتوں کی طرح کر رہا ہے، ماشاءاللہ جو اصولوں کی بات کرے وہ ان کے نزدیک عورتیں اور بچے ہیں۔ تو اچھا جی، تو پھر تو میں انشاءاللہ آپ کے گھر کے حوالے پیش کر سکتا ہوں آپ کے اعلیٰ حضرت سے کہ وہ کس طرح ضد کرتے تھے، پھر ذرا وہ بھی آپ بولیے گا کہ یہ عورتوں اور بچوں کا حال ہے۔ جو آپ کے اعلیٰ حضرت کی ضد تھی نا کہ میں بات کروں گا تھانوی سے کروں گا، بس بات ہوگی تو تھانوی سے ہوگی بس، اور کسی اور سے نہیں ہوگی، تو ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ ضد عورتوں والی ہیں بچوں والی ہیں، کس کے بارے میں والی ہے؟ تو امید ہے کہ آپ اس کے بارے میں فرمائیں گے، کچھ الفاظ دو فرمائیں گے کہ آپ کی اعلیٰ کی یہ بیجا ضد کہ بات ہوگی تھانوی سے ہوگی، تو یہ عورتوں والی ضد ہے یا بچوں والی ضد ہے؟ تو ذرا آپ اس کی وضاحت فرمائیں، کیونکہ آپ جو باتیں کرتے ہیں آپ خود ہی پھنستے ہیں۔ آپ سارے بریلویوں کا یہ حال ہے، آپ ارسلان کا بھی حال دیکھ رہے ہوں گے، تو امید ہے کہ آپ ارسلان سے سبق سیکھ رہے ہوں گے، لیکن آپ اگر سبق نہیں سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی یہ حال ہوگا جو ارسلان کا حال ہو رہا ہے میرے دوست ابو ارکم۔ ہاں جی، پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ یعنی جو ان کے حامد رضا خان والا تھا، کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ ان پر فٹ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی مجھ سے دلیل کا مطالبہ کیا۔ یہ ہیں ان کے مناظر، اور یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ اصول پڑھاتا ہوں، جن کو یہ نہیں پتا کہ مدعی سے دعویٰ کا مطالبہ کرنا جو ہے وہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جاہل مجنون ہے۔ تو یہ ہے ماشاءاللہ، یعنی جو مدعی سے دعویٰ کا مطالبہ کرے وہ کیا ہے، وہ ان کے نزدیک وہ کیا ہے، جاہل مجنون ہے۔ اس لیے تبھی تو انہوں نے کہا کہ یہ فتویٰ جو ہے وہ فٹ ان پہ ہو رہا ہے، علی پہ ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھیے گا کہ آگے جا کے یہ اس اصول پہ جو ہے وہ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ خود ان کے اصول کے مطابق یہ فتویٰ ان پہ جڑے گا، کیونکہ آگے جا کے مجھ سے ضرور مطالبہ کریں گے دلیل پیش کرو، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا یہ فتویٰ اس پہ لگتا ہے خود ہی بھائی۔ ہاں جی، پھر کہہ رہے ہیں کہ علی مایا صاحب رد جب کرنا ہوتا جب میں نے یہ کہا ہوتا کہ اسے عالم ثابت کرو، آپ نے عالم بتا دیا، بس بات کلیئر ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ یہ انہوں نے اس کے لیے کہا کہ جب میں نے مولانا ظہور حسینی کا حوالہ پیش کیا کہ ضامن جلال آبادی معتبر نہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو عالم ثابت کرو، میں نے عالم ثابت کر دیا۔ پھر میں نے یہ کہا کہ بھائی اس حوالے کا کیا کریں گے، جب عالم بھی ثابت ہو گیا تو کم سے کم یہ تو مانو نا کہ ہمارے عالم نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، اس بارے میں لوگ کچھ کریں۔ میں نے یہی کہا تھا، آپ بات کہیں کی کہاں لے گئے، کیونکہ آپ کو جو ہے وہ الجھانا ہے، اصل بات پہ نہیں آنا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر عالم ثابت ہو گیا، آپ نے مان لیا کہ عالم ہیں مولانا ظہور حسینی صاحب، تو انہوں نے جو بات لکھی ہے ضامن جلال آبادی کے بارے میں وہ معتبر نہیں ہے، اس کو تو آپ نے مان لیا نا، آپ نے اس پہ کچھ ایک لفظ بھی نہیں بولا، یعنی آپ نے مان لیا کہ ہمارے نزدیک ضامن جلال آبادی معتبر نہیں ہے، اور وہ الحمدللہ آپ کی زبان سے بھی بات نکل رہی ہے کہ تعریف ثابت کرنے کا معنی معتبر ہے، یہ آپ ثابت کرو۔ آپ کا یہ سوال کرنا مجھ سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ ضامن جلال آبادی معتبر نہیں ہے ہمارے نزدیک، تو ماشاءاللہ ضامن جلال آبادی پہ آپ خواہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ تو آپ کے یہ لوگ آپ کا جو مناظر سنیں گے فیس بک پہ یہ کہیں گے کہ یار کیا ہے یہ ابو ارکم صاحب کس طرح کے مناظر ہیں کہ کس بات کو لے کے بیٹھے تھے، خود ان کو نہیں پتا کہ میں تعریف کیوں کر رہا ہوں، کیا ثابت کرنے کے لیے تعریف کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے ابو ارکم صاحب ابھی تک پریشان ہیں بیچارے۔ ہاں جی، پھر میں نے ان کے ایک بریلوی مولوی کا حوالہ پیش کیا تھا فیضان اعلیٰ حضرت سے کہ وہ ان کے رات پوری پاؤں دباتی رہی، راجا کی بیٹیاں، راجا کی عورتیں اور رانیاں، یہ وہ جوان، تو اس کے بارے میں انہوں نے پہلے تو کہا کہ انہوں نے عبارت پڑھی نہیں، صرف مفہوم پڑھا، ٹھیک ہے، اچھا تو کیا فرق پڑا مجھے بتائیں، مفہوم میں نے جو پڑھا تو اس سے جو ہے وہ غلط پڑھا تو بتائیں کس طرح غلط پڑھا میں نے۔ ہاں جی، پھر کہا کہ نقل کرنے والے نے معاذ اللہ لکھ دیا ہے، لیکن آپ نے نہیں بتایا جو خلاف شرع کام۔ اچھا جی، تو انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ لکھا ہے نقل کرنے والے نے،
تو ان کے نزدیک معاذ اللہ لکھ دیا تو بس کام ختم ہو گیا. اچھا معاذ اللہ لکھا تو کیا بریلوی پیر کے جو پیر نے بریلوی مولوی نے حرکتیں کی تو وہ صحیح ثابت ہو گئی؟ نہیں. میرا جو مقصد تھا ثابت کرنے کا وہ یہ تھا کہ آپ کے بریلوی مولوی کی کرتوت دیکھیں. آپ کرتوت کیا تھے آپ کے بریلوی مولوی کے وارسی صاحب کے؟ جو جوان لڑکیاں اس کے ہاتھ پاؤں پورا بدن دباتی رہیں وہ بھی پوری رات. تو معاذ اللہ کہنے سے کیا جو ہے وہ اس کا یہ کام بالکل صحیح ہو گیا؟ اب برکم صاحب یہ آپ کیا جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. معاذ اللہ کے اور جو پاؤں دبائے عورتوں سے وہ جو ہے وہ بالکل اس کا کام جو ہے بالکل صاف ثابت ہو گیا؟ نہیں. وہ بریلوی مولوی تھا جو آپ کے منظر الاسلام کے جلسے میں بیان کرنے آیا تھا. اس کے کرتوت یہ تھے. میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں آپ تو ضامن جلال آبادی کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے نزدیک کوئی معتبر بندہ ہی نہیں ہے, لیکن یہ تو آپ کا مولوی ہے. امید ہے کہ آپ اس پہ بھی پوسٹیں بنا کے بھیجیں گے, اس پہ بھی مناظرے کریں گے بریلویوں کے ساتھ. غیر مقلد والی حرکت نہ کریں. جب ان کے مولوی کے حوالے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا معتبر بندہ نہیں ہے, چھوڑ دو اس کو. لیکن ہم کہتے ہیں بھائی اگر تمہارے نزدیک دیوبندی معتبر نہیں ہے تو ان کے خلاف تم بات کرتے ہو, پوسٹ چلاتے ہو, مناظرے کرتے ہو, تو ذرا اپنے ملاؤں کے بارے میں کرو مناظرے. یہی ہم آپ کو بھی کہیں گے. جب آپ ضامن جلال آبادی پہ مناظرے کرنے کو تیار ہوئے ہیں تو ذرا کل کو بریلویوں سے مناظرے کریں کہ ہمارے مولوی جو ہے وہ پاؤں دبواتے ہیں عورتوں سے. ہاں ضامن صاحب تو یہ ابو ارکم صاحب تو ابو ارکم صاحب آپ ضرور آپ کو سبق سیکھ گیا, مل گیا ہوگا ٹھیک ٹھاک قسم کا. اور مجھے یقین ہے 100% یقین ہے کہ آپ آئندہ ضامن جلال آبادی کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے. خاص کر کے وہ لوگ جو اس گروپ میں موجود ہیں ہمارے دیوبندی دوست, وہ سب دیکھ لیں کہ جہاں بھی ابو ارکم صاحب ضامن جلال اللہ کی بات کریں تو یہ فضان والا حوالہ ٹھوک کر پیش کیجیے گا تاکہ ان کا دماغ ٹھکانے آئے کہ یہ کہاں بات کر رہے ہیں اور ان کے گھر میں کیا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ ان کو یاد آئے کہ ہمارے گھر میں کیا ہے, یہ بھول نہ جائیں. ہاں جی, پھر انہوں نے کہا کہ جو خلاف شرع کام کرے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو بالکل مذمت کریں, اچھی بات ہے. تو آپ جب ابھی آپ وائس بھیجیں گے نا تو ذرا فتویٰ لگے گا کہ ہمارے مولوی جو تھے یہ وارسی وہ اس طرح کا تھا, ذرا اس پہ چند گالیاں ٹھوک دیجیے گا, کیونکہ آپ جو ہے وہ ضامن جلال آبادی کے مسئلے پہ تھوڑا بہت آئے تھے نا تیش میں, تو یہاں پہ ذرا اس کو ذرا ایک دو گالیاں سنائیے گا کہ تو کس طرح بغیرتی کر رہا ہے, عورتوں سے پاؤں دبوا رہا ہے, بتائیں کیا کیا دبوا رہا ہے. تو ذرا یہاں پہ مرچ مسالے ملا کے بات کرنا, ٹھیک ہے نا, تاکہ پتہ چلے کہ آپ جو ہے واقعی انصاف پسند ہیں, صرف اہل سنت والجماعت دیوبند کی بوجھ میں جو ہے وہ آپ نہیں بات کرتے. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے جو ہے وہ اپنی ڈائریکٹر پروڈیوسر بننا شروع ہو گئے اور کہانیاں بتانا شروع کر دی ہیں کہ فلاں کہانی فلاں کہانی فلاں کہانی. تو انشاءاللہ میں آپ کی ایک ایک اسٹوری کا رد کرتا ہوں, پھر آپ دیکھیے گا آپ کا حشر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ خلط مبحث ہے, خواہ آپ نے حوالے پیش کیے ہیں جو آپ کے جو ہے وہ آخری ٹرن تھی, تو آپ کو پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اگر آپ نے پیش کر دی تو اب اس کا جواب بھی سنیں اور پچھتائیں, اپنی عقل پہ روئیں, ماتم کریں. ٹھیک ہے. اب ذرا سنیے جواب نمبر وار. ہاں جی, تو ابو ارکم صاحب نے پہلا والا پیش کیا اشرف السوانے کا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مرید خود فرما رہے ہیں کہ دل میں ایک بیہودہ خیال آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ الفاظ نوٹ کیجیے گا کہ دل میں ایک بیہودہ خیال آ رہا ہے. آگے چلیں. پھر حضرت نے پوچھا بھائی کیا خیال آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ خیال آ رہا ہے کہ میں آپ کی جو ہے بیوی ہوتا. ٹھیک ہے. تو پھر حضرت نے مسکرا کے فرمایا کہ یہ آپ کی محبت ہے, آپ کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. پھر یہ سوال کرنے لگے کہ ایسے بیہودہ خیال سے ثواب ملے گا, یہ وہ ہے اپنی جو ہے مرچ مسالہ جو ان کی عادت ہے بریلویوں کی وہ ملاتے رہے. لیکن انہوں نے الفاظ نہیں دیکھے کہ آپ کی محبت ہے ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. الفاظ دیکھیں, آپ کی محبت ہے ثواب ملے گا, یعنی یہ ثواب آپ کو اپنے شیخ سے محبت کی وجہ سے مل رہا ہے, نہ کہ اس خیال کی وجہ سے. ابو ارکم صاحب کہاں گھوم رہے ہیں آپ کا دماغ کہاں گھوم رہا ہے؟ وہی جو آپ کے طبیعت اعلیٰ کی چلبلی طبیعت, آپ کی وہی طبیعت ہے کیا, چلبلی طبیعت کہ بعد کہیں کا کہیں پتنگڑ بنا دیا آپ نے. تو حضرت یہ فرما رہے کہ محبت ہے اس لیے ثواب ملے گا, یعنی جو آپ کی شیخ سے محبت ہے کہ شیخ سے میرا تعلق قائم رہے, یہ محبت ہے اس لیے ثواب ملے گا, نہ یہ کہ تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے, وہ خیال ثواب والا خیال ہے. تو یہ آپ کے جو ہے وہ دماغ میں جو باتیں ہیں وہ ہم پہ تھوپ رہے ہیں آپ. تو الحمدللہ آپ کی پہلی اسٹوری کا حال سب نے دیکھ لیا کہ بات کیا تھی اور آپ نے کیا پتنگڑ بنا دیا. یہ کہتے ہیں نا, عربی کا ایک مقولہ ہے, کل انائی یترشح بما فیہ, جس برتن میں جو ہوتا ہے وہی اس سے گرتا ہے.
اب جس برتن میں گند ہوگا اس سے گندی گر گا تو آپ کے دماغ میں جو گند ہے وہ آپ ہم پہ تھوپ رہے ہیں، اور یہ مطلب غلط لے کے ہم پہ تھوپ رہے ہیں آپ. تو بورکم صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ خیال سے بات کیجیے گا کہ آپ کی بات چل رہی ہے علی معاویہ سے، جو ہے کھینچ کے جواب دیتا ہے الحمدللہ. تو آئندہ آپ خیال رکھیے گا بات کرتے ہوئے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، آپ نے ارسلان کا حال بھی دیکھ لیا ہوگا. تو علی معاویہ صاحب جو ہے وہ علی میں جواب دیتا ہے تو ٹھوک کے دیتا ہے، لیکن الحمدللہ میں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جو آپ کی طرح جو ہے وہ گھٹیا زبان استعمال نہیں کی میں نے، کہ ہاں کر رہے ہو، بکواس کر رہے ہو، اس طرح کے الفاظ میں نے ابھی تک الحمدللہ استعمال نہیں کیا. بہرحال آپ کے پہلے واقعے کا اسٹوری کا بقول آپ کی اسٹوری تو اس کا حشر سب نے دیکھ لیا. اب آپ کے دوسری اسٹوری پہ آتے ہیں. ہاں جی، پھر یہ اپنی جو ہے وہ ماشاءاللہ اپنی ذہن کے عقل کے مطابق یہ خواب پہ اعتراض کیا کہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے اپنے خواب کی بتایا کہ مولانا قاسم نانوتوی کی عرس کی صورت میں دیکھا. بہرحال پھر آگے یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ کون بیوی تھا، کون وہ تھا، اور کیا فائدہ اٹھایا، بلا بلا بلا. تو یہ جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی اعلیٰ کی تربیت ہے، جو بڑی طبیعت والی یہ ان کو جو ملی ہے وہی اس طرح استعمال کر رہے ہیں. تو ابو ارقم صاحب پھر آگے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا جی کیا فائدہ ہوا، اس سے کیا فائدہ ہوا، اس سے کیا فائدہ ہوا. حالانکہ اگر 2 لائنیں آگے پڑھ لیتے نا تو یہ ان کو بات کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی. وضاحت موجود ہے کہ انہوں نے ہماری حضرت رحمہ اللہ سے، یعنی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے ہماری تعریف کر کے ہم کو ان کا مرید بنایا، اور ہم نے ان کی تعریف کر کے ان کو ان کا مرید بنایا. یہ فائدہ پہنچا. ہاں جی، تعبیر آگے سامنے تعبیر 2 لائنیں پڑھتے ہیں آپ، تب تعبیر وہیں لکھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب وہی ہے کہ حضرت کی تعریف کی، حضرت قاسم نانوتوی نے ان کی تعریف کی مولانا گنگوئی رحمہ اللہ کی، اور ان کو مرید بنایا. تو جب مرید بنے ان کو فائدہ ہوا اور تصوف میں اعلیٰ درجے پہ پہنچ گئے. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی تعریف کی اور ان کو مرید بنایا، تو ان سے فائدہ ہوا کہ حاجی صاحب سے رحمہ اللہ سے تعلق قائم ہوا تو ان کی اصلاح ہوئی، تو یہ فائدہ پہنچا. پھر آگے کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بچوں کی تربیت کی، یعنی جو ان کے مدرسہ انہوں نے قائم کیا دارالعلوم دیوبند، وہاں میں نے ان کے جو ہے وہ مدارس کے طلباء کی تربیت کی، یہ فائدہ پہنچا. اب خواب کی تعبیر جو ہے کس طرح وضاحت سے بات ہو رہی ہے، اور یہ ان کی گندی سوچ جو ہے نا، گندی سوچ، وہ اپنے گندی سوچ میں ڈوبے ہوئے بیچارے. اصل خواب جو ہے نیچے تعبیر جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس کی طرف نہیں آتے. یہ سارے بریلوی اس طرح کرتے آ رہے ہیں. ان کے تو مولوی نے کتابیں لکھی ہیں داڑھی والے دلہن کے نام سے. خیر وہ تو سب دیکھ لیں گے کہ تو ان کی جو ہے وہ تہذیب کا انداز دیکھ لیں گے کہ ان کی تہذیب کیا ہے، کہ بات کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں. یہ کاٹ کاٹ کے اعتراض کرتے ہیں، وہ بھی خواب پہ ماشاءاللہ. اور تعبیر جو آگے لکھی ہوئی ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. یہ جو ان کی دیانت ہے. تو محترم جناب ابو ارقم صاحب، اس طرح جو ہے وہ آپ اگر اپنی جو ہے وہ گندے سوچ سے جو ہے وہ ہم پہ تھوپیں گے تو یہ تو اس طرح نہیں ہوگا. ہم تو آپ کی انشاءاللہ بھانڈے کھولیں گے. جو آپ کی گندی سوچ ہم پہ تھوپ رہے ہیں ہم تو وہ ظاہر کریں گے سب کے سامنے. تو جو آگے خواب کی تعبیر وہ آپ نے چھپائی کیوں، یہ ذرا آپ کی وضاحت فرمائیں اس کی آپ. تو امید ہے کہ آپ آئندہ اس طرح کی باتیں کرنے سے 1000 بار سوچیں گے، کہیں الٹا میرے گلے نہ پڑ جائے. ابھی تو آپ سنیے گا، ابھی آگے جو آپ نے اسٹوری بتائی نا اسٹوریاں، اس پہ آپ کے گھر کے والے پیش کروں گا، آپ ذرا خیال سے بیٹھیے گا ذرا. ہاں جی، پھر انہوں نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا واقعہ پڑھا کہ ایک بندے نے حضرت سے فرمایا کہ میری توند بڑی ہوئی ہے، ناپاکی کے بال کس طرح لوں، اور کہا کہ فلاں عالم نے میرے سوال پر یہ بتلایا کہ بیوی سے اتروایا کرو. جنہوں نے یہ بتلایا تھا بہت بڑے عالم ہیں، اس وجہ سے وہ شخص پریشان تھا. میں نے کہا کہ یہاں ایک لطیفہ ہے، گو کثیفہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بیوی خفا ہو جائے اور اس طرح سے صفائی کر دے تو بڑا مزہ ہے. پھر میں نے ہڑتال اور چونے کی ترکیب بتلائی، وہ بہت خوش ہوا. اس لیے علم کے ساتھ عقل کی بھی سخت ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ہاں ان عالم نے صحیح کہا کہ جاؤ جا کے بیوی سے اترواؤ، نہیں، بلکہ انہوں نے طریقہ بتایا ہے کہ پھر میں نے ہڑتال اور چونے کی ترکیب بتلائی. یعنی حضرت تھانوی نے اس بات کو بطور مذاق رد کیا کہ اچھا جی اگر تمہاری بیوی نے غصے میں جو ہے وہ اگر بال اتار دے گی تو تمہارا کام ہی تمام کر دے گی، صفائی کر دے گی. تو حضرت نے بطور مذاق فرمایا اور صحیح طریقہ بتایا. لیکن یہ ہیں کہ وہی نا کہ ان کے دماغ میں جو ہے وہ گند بھرا ہوا ہے وہ ہم پہ تھوپیں گے. ثابت تو کرنا ہے نا کہ بریلوی ہیں ہم، تو بریلوی ثابت کس طرح ہوگا؟ یہی نا کہ عبارتوں کے غلط مطلب لے، جو ان کے ذہن میں آئے وہ مطلب لے. تو ماشاءاللہ یہ ان کی علمی حیثیت ہے. جو حضرت نے صحیح بات بتائی ہے، صحیح مسئلہ بتایا ہے، اس کو چھوڑ دیا اور جو ہے وہ
بات نقل جو حضرت نے مزاح میں بات کی تھی وہ نقل کر دی انہوں نے. اچھا اگر آپ کو اعتراض ہے تو ذرا آپ کے گھر کی خبر لیں. آپ کے اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگائیں تو ثواب ہے. ہاں جی، احکام شریعت میں آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگائیں، نفس کو ہاتھ لگائیں تو ثواب ہے. تو ابو ارقم صاحب یہاں کیا فرمائیں گے آپ؟ امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کر کے یہ ثواب اپنے امام کو پہنچائیں گے، اعلیٰ حضرت کو. آپ میاں بیوی جو ہے وہ اپنی شرم گاہوں کے ہاتھ لگا کر اور دعا کریں کہ اے اللہ سے ثواب ہمارے اعلیٰ کو پہنچا. تو امید ہے کہ آپ ضرور آپ کے اعلیٰ کو ثواب ملے گا، اور وہ انتظار میں ہوں گے کہ مجھے ثواب ملے. مجھے ابو ارقم نے ثواب جو ہے نا بہترین ثواب پہنچا ہے اپنی بیوی کی شرم گاہ کو ہاتھ لگا کے. تو ابو ارقم صاحب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو آپ کی باتیں میں کھلیں گی. آپ کا پالا نہیں پڑا. اگر مولانا ساجد خان نقشبندی آپ کو مول نہیں لگاتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہے. ٹھیک ٹھاک جواب ہیں، ٹھیک ٹھاک انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ منہ بند کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک جواب ہیں. تو ابو ارقم صاحب امید ہے کہ آپ اس طرح کی حرکتیں سوچ کے کریں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اب بھی نصیحت حاصل نہ کی، اگر آپ اب بھی نہ سدھرے تو پھر جو ہے وہ سدھرنے کا موقع نہیں ملے گا آپ کو میرے دوست. پھر دوبارہ انہوں نے اعتراض کیا تھانوی کے ملفوظات پہ. حضرت نے ایک حافظ جی کا حکایت قصہ سنایا ہے کہ حافظ جی کو شاگردوں نے کہا کہ بھائی شادی میں بڑا مزہ ہے. تو انہوں نے شادی کی، پھر انہوں نے پورا قصہ سنایا ابو ارقم صاحب نے، اور یہ اعتراض کر رہے ہیں حضرت تھانوی پہ ہیں. اب حضرت تھانوی بیچارے حکایت سنانے والے، ایک قصہ سنانے والے کہ اس طرح قصہ ہوا ہے، اور اس کے کیا اعتراض کر رہے ہیں؟ حضرت تھانوی پہ اعتراض کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ابو ارقم صاحب اگر قصہ سنانا اعتراض والی بات ہے تو پھر آپ کے ملفوظات میں کھول کے دیکھیں. ملفوظات اب تو آپ کو یاد آ گیا ہوگا نا ملفوظات میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ کے اعلیٰ نے کون سے قصے بیان فرمائے ہیں. ایک تو وہ بچی کا 18 سال کی وہ لڑکی تھی، وہ جو ہے اپنی ماں کو ضعیفہ تھی، اس کی ماں جو ہے وہ اس پہ پچھڑ کے اور زبر سے گرا کے جو ہے دودھ پیتی تھی. تو آپ کا اعلیٰ حضرت یہ واقعہ بیان کر رہا ہے اور چسکے بھی لے رہا ہے. اس کی ماں کے جو ہے وہ تھنوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور جوان لڑکی کو دیکھ رہا ہے دودھ پیتے ہوئے. ماشاءاللہ چسکے لے رہا ہے آپ کے اعلیٰ حضرت. تو یہاں آپ کیا فتویٰ لگائیں گے ہیں جی؟ آگے چلیں اور آگے چلیں. ملفوظات میں اور کیا لکھا ہوا ہے؟ ملفوظات میں قصہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ آئے اپنے کسی قبر پہ آئے، وہاں ایک لڑکی دیکھی اور لڑکی کو ان کو پسند آ گئی، اور جب ان کے دل میں جو ہے لڑکی کا خیال بیٹھ گیا اور قبر کے پاس گئے تو قبر سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ عبدالوہاب فلاں حجرے میں جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو. عبدالوہاب فلاں حجرے میں جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو. ماشاءاللہ یہ کیا تعلیم دے رہے ہیں آپ کے اعلیٰ حضرت. ابو ارقم صاحب شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر مار رہے ہیں دوسروں کو، لیکن آپ نے اشر دیکھ لیا. یہ تو آپ نمونے صرف ذرا آپ یہاں بتائیں یہاں کیا فتوی لگاتے ہیں آپ. امید ہے کہ آپ عبدالوہاب کی طرح نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنے اعلیٰ حضرت پہ وہی فتویٰ لگائیں گے، اسی انداز سے بیان کریں گے جس انداز سے آپ نے تھانوی کا واقعہ بیان فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی. اب آگے چلیں، آگے آپ کے قصہ اور بھی قصہ موجود ہے، وہ ذرا سنیں، پھر آپ کی جو ہے وہ دیکھتا ہوں آپ کی کیا خبر لیتا ہوں میں. ہاں جی، پھر انہوں نے تذکرۃ الرشید سے قصہ بیان فرمایا کہ ایک بار بھرے مجمع میں حضرت کی کسی تقریر پر ایک نو عمر دیہاتی بے تکلف پوچھ بیٹھا کہ حضرت جی عورت کی شرمگاہ کیسی ہوتی ہے. تو حضرت جی نے جو ہے وہ سارے حاضرین نے گردنیں جھکا لیں. تو حضرت جی نے جو ہے وہ فرمایا کہ گیہوں کے دانے کی طرح. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو انہوں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے اپنی طرف سے مرچ مسالہ ملایا. کیا عبارت میں انہوں نے خیانت کی؟ انہوں نے یہ جو ہے وہ عبارت میں جو ہے وہ ایڈیشن کی کہ سب نے اپنی گردنیں شرم سے جھکا لیں، حالانکہ شرم کے الفاظ یہاں ہے ہی نہیں. ابو ارقم صاحب یہ ذرا آپ خیانت کر رہے ہیں، ذرا دھیان کریے گا. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلیں. انہوں نے یہ اعتراض کیا. بھائی اعتراض کرنے کا کیا مقصد ہے کہ انہوں نے شرم گاہ کے بارے میں سوال کے جواب میں کہا کہ وہ گیہوں کے دانے کی طرح ہے. تو ان کو اعتراض اس بات پہ ہے کہ حضرت نے کیوں فرمایا. اچھا ابو ارقم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ حضرت نے یہ فرمایا تو آپ کو تکلیف کس بات پہ ہوئی؟ اگر آپ کو تکلیف اس بات پہ ہوئی کہ نہیں جی عورت کی شرمگاہ تو اس طرح نہیں ہوتی، تو آپ بتائیں پھر آپ سے اگر کوئی سوال پوچھے کہ عورت کی شرمگاہ کس طرح ہوتی ہے تو آپ کس طرح بتائیں گے؟ گول گول ہوتی ہے، تکون ہوتی ہے، چورس ہوتی ہے، آپ کس طرح بتائیں گے ہیں جی؟
تو آپ نے اگر شرمگاہ دیکھی ہوگی تو آپ کس طرح بتائیں گے اس کو؟ اچھا، اگر آپ یہ کہیں کہ میں واقعی شرم والا ہوں، مجھے شرم آتی ہے، میں اس طرح کا جواب نہیں دوں گا، تو ذرا آپ یہ فتویٰ ذرا وہاں لگائیں جہاں صحابیہ نے، بخاری شریف میں روایت ہے کتاب الطلاق میں، صحابیہ آتی ہے، حضرت رفا کرزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی، ان کو طلاق دی رفا کرزی نے، تو ان کی بیوی نے صحابیہ ہیں، وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر دی ہیں، دوسرے مرد سے نکاح کیا، اور دوسرے مرد نے کیا، وہ نامرد تھے، ان میں مردانگی نہیں تھی، تو وہ عورت صحابیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور شکایت کرتی ہے کہ حضرت جو میں نے دوسری شادی کی ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس عورت صحابیہ نے اپنے کپڑے کا ایک کونا پکڑ کے اور اشارہ کر کے دکھایا کہ حضرت اس کے پاس تو اس طرح ہے، یعنی جس طرح کپڑا ہوتا ہے، کپڑے میں جان نہیں ہوتی، تو اس کے ذکر میں، اس کے جو ہے وہ مردانگی کے جو ہے وہ آلے میں کوئی جان ہی نہیں ہے. اب وہ صحابیہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اشارات کر رہی ہے اپنے کپڑے کو پکڑ کے کہ اس میرے شوہر جو شادی کی ہے اس کے پاس اس طرح ہے. یعنی آپ دیکھیں ابو ارقم صاحب، آپ کا فتویٰ کہاں کہاں جا رہا ہے؟ آپ ذرا بتائیں. اس صحابیہ نے جو اپنے کپڑے کو پکڑ کے اپنے شوہر کی شرمگاہ کی طرف اشارہ فرمایا نبی کے سامنے نے، آپ مجھے بتائیں اس پہ کیا فتویٰ ہے آپ کا؟ بخاری کتاب الطلاق میں روایت موجود ہے. تو یہ آپ کی علمی حیثیت کیا ہے کہ آپ علماء دیوبند پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ آپ کے اعتراض کہاں کہاں تک جا رہے ہیں؟ تو امید ہے کہ آپ واقعی اگر شرم والے ہوں گے جو آپ نے علماء دیوبند پہ اعتراض کیا، تو یہاں بھی فتویٰ جائیں گے صحابیہ پہ، نعوذ باللہ. دیکھیں کہ آپ کے دل میں بغض دیوبند ہے یا واقعی آپ شرم والے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ آپ نے اور کی شرمگاہ دیکھی ہے، اور اس طرح کی باتوں سے آپ کو جو ہے وہ دل میں پتہ نہیں کیا خیالات آتے ہیں. آپ بہت شریف ہیں. تو شریف صاحب آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کے دل میں ابھی کیا واقعی صحابی فتویٰ لگاتے ہیں یا بالکل چھوڑ دیتے ہیں؟ اب سارے گروپ والے دیکھیں گے کہ آپ کیا جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں. ہاں جی، پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنی ناقص عقل سے اعتراض کیا کہ یہ جو میں نے کہا تھا کہ تعویل کی جا سکتی ہے، اور ضامن جلال آبادی کو جو ہے وہ کفر سے بچایا ہے ہم نے، جو تعویل کرتا ہے وہ کفر سے بچا رہا ہے ضامن جلال آبادی کو. تو اس پہ انہوں نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ پہلے واضح کرے کہ کسی کو کفر سے بچاتے کیسے ہیں. کوئی کہے کہ کسی کو مشکل سے بچا لیا، یعنی مشکل میں تھا. کوئی کہے کہ تکلیف میں تھا تو تکلیف سے نجات دلا دی، تو تکلیف میں تھا تو نجات دلا دی نا. اب کسی کو کفر سے بچایا، مطلب کفر میں تھا وہ، اب جو کفر میں ہو پھر اس کو دوسرا آدمی کفر سے باہر کیسے نکالے گا؟ ٹھیک ہے جی. ہاں، پہلے تو وضاحت کر دوں میں کہ جو میں نے کہا کہ جو تعویل کر رہا ہے وہ اس کو کفر سے بچا رہا ہے، میں وضاحت کر دوں پھر ان کی مثالوں کا رد فرماتا ہوں. تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ یعنی اس کے جو ہے وہ بظاہر تو یہ بات کفریہ لگ رہی ہے، لیکن اس میں تعویل کر کے اس کو جو ہے وہ کفر سے بچانا مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس پہ خواہ فتویٰ ٹھوک دیں بریلوی کی طرح کہ یہ کافر ہے، یہ وہ کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، نہیں، بلکہ فقہا کے اصول کے مطابق چلتے ہوئے 99 احتمال اگر کسی بھی عبارت میں ہوں تو اس کو بچائے. تو اسی اصول پہ چلتے ہوئے ہم جو ہے وہ اس عبارت کی تعویل کریں گے، اور بجائے کہ بریلوی کی طرح ٹھوکیں فتوے، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کو کفر سے بچائیں گے. کافر بنائیں گے نہیں، کفر سے بچائیں گے. اب میری بات کا مطلب یہ تھا، پھر جو مسئلے پیش کریں گے تکلیف میں تھا تو بچا لیا، مطلب تکلیف میں تھا نا، یہ تھا وہ تھا. اچھا جی، تو ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ فلاں بندہ دیوبندی ہونے والا تھا، میں نے اس کو بچا لیا. اب بچا لیا سے کیا ثابت ہوا؟ یعنی اس کو میں نے اس طرف جانے نہیں دیا. ٹھیک ہے. اور دوسری مثال میں آپ کو دوں، اگر کوئی کھڈے میں گر رہا ہو، آپ اس کو بتائیں بھائی کھڈا ہے، مت جاؤ گر جاؤ گے. پھر آپ یہ کیسا بتائیں کہ میں نے فلاں بندے کو کھڈے میں گرنے سے بچا لیا، تو کیا مطلب وہ کھڈے میں گر گیا تھا پھر آپ نے اس کو نکالا باہر؟ ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں ابو ارقم صاحب؟ یہ آپ کس طرح کی مثالیں دے رہے ہیں؟ یہ آپ کی ناقص عقل میں جو بات آ رہی ہے، آپ باتیں کرتے جا رہے ہیں، تو آپ سوچتے نہیں ہیں کہ علی مولا سامنے میں ایسا پکڑے گا جس طرح میں پکڑ چکا ہے، تو آپ پھر بھی جو ہے سبق نہیں سیکھ رہے. تو اس طرح کی حرکتیں نہ کریں آپ. میں نے وضاحت کر دی ہے میرا مطلب کیا تھا، اور جو آپ کے دماغ میں مطلب آیا اس کا رد کر دیا میں نے الحمدللہ. پھر آپ نے کہا کہ جب اس نے توبہ ہی نہیں کی ضم جلال آبادی نے، پھر آپ نے کیسے بچا لیا اس کو؟
تو میں اس کا مطلب واضح کر چکا ہوں الحمدللہ، سب نے دیکھ لیا ہے، سب نے سن لیا ہے کہ میرا مطلب کیا تھا. بس اتنا ہی تھا، آپ کی باتوں کا رد کرنا لازمی تھا، ورنہ آپ ڈینگے مارتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ میں نے آپ کو جواب دیے ہیں. اب امید ہے کہ آپ مجھے تہذیب کے دائرے میں کر جواب دیں گے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ ضرور اس پہ عمل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین دی احتشام، آپ نے علی معاویہ صاحب کی آڈیو کو سنا. علی معاویہ صاحب نے کہا کہ ابو ارقم صاحب نے کافی مقامات پر ایسے الفاظ استعمال کیے جو اخلاق سے گرے ہوئے تھے. یعنی اس نے کہا ہانک رہے ہو، یا اس طرح اور بھی الفاظ استعمال کیے. دودھ پیا ہے، اگر حلالی. ان کی زبان ہی اس طرح کی ہے. اتنے دنوں سے کنٹرول کرتے آ رہے تھے، لیکن اب ان کی کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے. یہ تو بریلویوں کی پرانی عادت ہے گالیاں دینا. میری باتوں کو جو ہے پیش کر کے انہوں نے یہ کہا، یہ تو بریلویوں کی پرانی عادت ہے گالیاں دینا. پہلی بات، علی معاویہ صاحب نے میرے اس بات پر کہ اگر غیرت کا دودھ پیا ہے تو جو میں نے کہا ہے اس کو غلط طریقہ ثابت کرو، اگر نہیں تو ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو ذلت و رسوائی کا سبب بنے. یہ میں نے گزشتہ آڈیو میں کہا تھا. اور دوسری بات جو میں نے کہا کہ ہانکتے ہو، اس پر انہوں نے کہا کہ اتنے دنوں سے کنٹرول کر رہے تھے لیکن اب نہیں، یہ تو بریلویوں کی پرانی عادت ہے گالیاں دینا. علی معاویہ صاحب، اگر میں نے آپ کو گالیاں دی ہے تو ثابت کریں، ورنہ اقرار کریں جھوٹی بات آپ نے کی. کئی جھوٹی باتیں آپ نے کی ہیں. مثلا میں نے ضامن علی کو دیوبندیوں کا معتبر شخص ماننے سے انکار کیا. آپ نے کہا نا کہ آپ خود اقرار کر رہے یہ معتبر آدمی نہیں ہے ہمارا، جبکہ میں نے ایسا نہیں کہا ہے. میں نے جب بھی کہا ہے تو یہ کہا ہے کہ فی الوقت میں نے نہیں کہا کہ یہ معتبر ہے یا نہیں. چونکہ میرا دعویٰ تھا کہ آپ کی کتاب میں تعریف ثابت ہے تو مجھے اس پر بات کرنی، تو موضوع سے ہٹ کر میں بات کرنا نہیں چاہتا. اور جو باتیں میں نے عرض کی ہیں وہ آپ کی باتوں کو لے کر میں نے عرض کیا ہے، جبکہ میں نے بار بار کہا کہ فی الوقت میں نے نہیں کہا کہ یہ معتبر ہے یا نہیں. میں تعریف ثابت کر رہا ہوں اور آپ نے پھر اس کو الگ رنگ دے کر اپنا خود ساختہ مطلب نکال کر بیان کیا. اگر میں کہوں کہ دیوبندیوں کی پرانی عادت ہے گالیاں دینا، اور سید عطا اللہ شاہ بخاری نامی کتاب میں صفحہ نمبر 85 پر لکھا ہے کہ شاہ جی اتنے غصے میں آئے کہ مادر و خواہر یعنی ماں بہن کی مغلظات تک سنا دی. اور چمنستان میں لکھا ہے کہ شریعت کے امیر سید عطا اللہ شاہ بخاری نے امروہہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو لوگ مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے وہ سور ہیں اور سور کھانے والے ہیں. اور تجلی دیوبند میں لکھا ہے کہ مصنف نے شروع میں شہاب ثاقب میں 640 ایسے الفاظ کی فہرست دے دی ہے جو ان کے لفظوں میں موٹی موٹی گالیاں ہیں. واقعی مولانا مدنی نے اس کتاب میں جس طرح کے الفاظ استعمال فرمائے انہیں موٹی موٹی گالیاں نہ صحیح مہذب گالیاں کہنا ضرور حق بجانب ہے. علی معاویہ صاحب بتائیے یہ مہذب گالیاں کون سی ہیں، ذرا بتا دیجیے گا. اب میں اس کو پیش کر کے کہوں کہ گالیاں دینا دیوبندیوں کی پرانی عادت ہے، علی معاویہ صاحب آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ مجھے کال پر میری ماں بہن کی گالیاں دیوبندیوں نے دی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے بہتر ہوگا سوچ سمجھ کر زبان کھولا کیجیے. اور اگر آپ کے نزدیک یہ بولنا کہ اگر غیرت کا دودھ پیا ہے تو جواب دو، اگر یہ گالی ہے اور آپ اپنے ٹرم میں اقرار کر لو یہ کہنا گالی ہے، تو میں آپ کے متکلم اسلام کو ہاتھ کھڑا کرتا ہوں اور ان کے بیان کو سامنے رکھتا ہوں اور یہ الفاظ دکھا دوں گا کہ انہوں نے کہا ہے اگر غیرت کا دودھ پیا ہے تو بات کرو. اگر غیرت کا دودھ پیا یہ جملہ استعمال کیا ہے تو آپ کہو گے کہ آپ کے متکلم اسلام نے گالی دی ہے، آپ اقرار کرو گے؟ اگر اقرار کرتے ہو تو پھر میں انشاءاللہ پیش کر دیتا ہوں، اگلے ٹرن میں اس کا جواب دیجیے آپ.
علی معاویہ صاحب نے کہا کہ علماء نے فتویٰ دیا کہ جبریہ بدعتی ہے۔ ضامن علی جلال آبادی کی بات سے واضح ہو رہا ہے کہ کرنے والا کون اور کرانے والا کون، اس نے غلط کام کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ علی معاویہ صاحب، پہلی بات آپ فتویٰ پیش کریں، علماء نے بدعتی کہا، آپ نے کہا نا بدعتی کا فتویٰ دیا ہے علماء نے، تو وہ فتویٰ آپ دیں۔ اب یہ نہیں کہنا کہ آپ نہیں مانتے کیا وہ فرقہ بدعتی ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں۔ دوسری بات بالکل بھی نہیں، آپ فتویٰ پیش کریں۔ آپ نے کہا نا علماء نے فتویٰ دیا جبریہ بدعتی ہیں، وہ فتویٰ آپ مجھے دکھا دیں۔ اچھا، دوسری بات، ضامن علی نے کس غلط کام کی نسبت اللہ کی طرف کی، کس غلط کام کی نسبت اللہ کی طرف کی، اس کا جواب دے دیجیے اور بتائیے یہ کام کی نسبت، اس غلط کام کی نسبت ضامن علی نے اللہ کی طرف کر دی، یہ بھی بتا دیں آپ، ٹھیک ہے۔ علی معاویہ صاحب نے کہا کہ ابو ارقم صاحب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، آپ سمجھ جائیں علی معاویہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، آپ سے بدلہ لے گا۔ آپ نے جو سوالات کا کھیل کھیلا تھا، اب الحمدللہ میری باری آ گئی ہے، اب آپ تیار ہو جائیں سوالات کے لیے۔ آپ کو پتہ نہیں کس سے پالا پڑا ہے، دیکھیے گا کیا حشر کرتا ہوں، پھر آپ نہ چیخنا، سوال کر رہا ہے۔ علی معاویہ صاحب، یہ فضول کی باتیں کسی اور سے کر لینا، ہو سکتا ہے آپ کامیاب ہو جائیں، لیکن ہم سے بالکل بھی نہ کیجیے، آپ نہ چیخیے چلائیے۔ اور آپ کو بتا دوں، بہت آئے اور چیخے اور چلائے، اور جب پھنسے تو ایسا بھاگے کہ بات کرنے تیار نہیں ہوتے، بچنے کے لیے یہ کہہ کر، یہ بہانہ کر کے بھاگتے ہیں کسی بڑے عالم سے بات کروں گا، ابو ارقم رضوی سے نہیں۔ شاید آپ کا بھی یہی حال ہو، جب مار پڑتی ہے تو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا ہے۔ ہم تیار ہیں سوالات کے لیے، آپ تیار رہیں جوابات کے لیے، ہم تیار ہیں سوالات کے لیے، آپ تیار رہیں جوابات کے لیے۔ دیکھتا ہوں کس کس کا جواب آپ کی طرف سے آتا ہے، بہتر ہوگا اپنے انجام کی فکر کریں۔ خیال عشق میں سوچ رہا تھا کیا، کسی نے کہا ہے خیال عشق میں سوچ رہا تھا کیا، اب پریشان ہے ہو رہا ہے کیا۔ آگے بڑھتا ہوں۔ علی معاویہ صاحب نے کہا کہ آپ ضامن علی جلال آبادی کی تعریف کرتے ہیں، آپ نے وضاحت نہیں کی، بالکل نہیں کی، آپ کا دعویٰ ختم ہو گیا، لیکن آپ نے یہ بتانا گوارا نہیں کیا کہ تعریف سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں۔ علی معاویہ صاحب، تعریف آپ کی کتاب سے، آپ کے عالم سے ثابت کیا ہوں، ضامن علی کی وضاحت اس لیے نہیں کی کیونکہ آپ نے وضاحت مجھ سے طلب ہی نہیں کی، اور کہنے لگے معتبر نہیں، ثابت نہیں کر سکے۔ آپ نے خود تعریف سے مراد معتبر لیا، پھر میں نے پوچھا کیا تعریف ثابت کرنا گویا معتبر ثابت کرنا ہے؟ ابھی تک آپ نے گوارا نہیں کیا کہ یہ اس کا جواب دے سکیں، سمجھے؟ تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں نے جو کہا کہ میں تعریف ثابت کروں گا، اور تعریف ثابت کرنے کے لیے میں نے دلیلیں پیش کی، اور آپ نے کیا کہا کہ معتبر ثابت نہیں کر سکے، تب چونکہ میں تعریف ثابت کر رہا تھا اور آپ اس کو معتبر کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا تھا کہ تعریف ثابت کرنا کیا گویا معتبر ثابت کرنا ہے؟ اچھا، اگر تعریف کرنا معتبر ثابت کرنا نہیں ہے تو آپ معتبر کیوں چلایا، آپ نے یہ جملہ کیوں استعمال کیا، اس کی وجہ کیا ہے آپ بتائیں؟ میں نے کہا آپ اس کا جواب دے دیں، اور وضاحت کی، اچھا وضاحت کب لی جاتی ہے؟ آپ نے مناظرہ کیا ہے نا، اپنے آپ کو مناظر سمجھتے ہیں نا، اصول مناظرہ کی بات، وضاحت کب لی جاتی ہے؟ جب 10 ٹن 9 ٹن ہو جائے، جب 10-15 دن ہو جائے، جب کوئی کسی کے دعوے کی وضاحت لیتا ہے، جب کہ وہ اپنے دعویٰ پر دلیلیں پیش کر رہا ہے، اور جا کے 9 ٹن کے بعد یا 10 ٹن کے بعد یا 10-15 دن کے بعد جو ہے مناظرے میں پھر اس کے دعویٰ کی وضاحت لی جاتی ہے، جب کہ وہ دلیلیں پیش کر چکا ہے۔ آپ اصول مناظرہ کی بات کرتے، تو ہم نے آپ سے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کیا تعریف ثابت کرنا گویا معتبر ثابت کرنا ہے؟ پھر اچھا اس کے تعلق سے آپ نے کہا، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میں نے کب کہا تعریف ثابت کرنا معتبر ثابت کرنا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا، میں تو اس کا رد کر رہا ہوں۔ تعریف ثابت کرنا گویا معتبر ثابت کرنا ہے، یہ آپ نے نہیں کہا، آپ کہتے میں رد کر رہا ہوں۔
تو آپ بتائیں کہ میں نے کب کہا کہ میں ضامن علی کو معتبر ثابت کر رہا ہوں؟ میں نے دعویٰ آپ کو دیا، میں تعریف ثابت کروں گا آپ کی کتاب سے، میں نے کیا، اور ایک عالم کا بھی حوالہ دیا، اور ایک شخص بھی تعویل نفس کی کر رہا تھا، میں نے اسے بھی پیش کیا۔ آپ یہ بتائیں کہ میں نے کب کہا کہ یہ معتبر؟ اچھا میں نے کہا نہیں تو آپ نے بیچ میں کیوں لایا؟ آپ معتبر ثابت نہیں کر سکے، معتبر ثابت نہیں کر سکے، اور آپ نے یہ دلیل پیش کی یہ دیوبندی عالم نہیں ہے نا؟ حافظ ظہور الحسن کی جو آپ نے کتاب دی تھی، حافظ زبیر علی زئی کا جواب وغیرہ کچھ ہے اس میں آپ نے دیا تھا۔ تو آپ یہ بتائیں جب معتبر کی بات نہیں تھی تو آپ نے معتبر کیوں کہا؟ یہ لفظ آپ نے کیوں استعمال کیا؟ سمجھے؟ اس کا جواب دے دیں آپ۔ علی معاویہ صاحب نے میری باتوں کو دہرانے کی کوشش علی معاویہ صاحب نے میری باتوں کو دہرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے میری باتوں کو دہرایا، کہتے ہیں یہ خود کہتے ہیں علی معاویہ صاحب رد جب کرنا ہوتا جب میں نے کہا ہوتا کہ اسے عالم ثابت کرو، یعنی میں نے ان سے کہا تھا، یہ کہہ رہے ہیں ایسا۔ عرض ہے کہ علی معاویہ صاحب میرا یہ جملہ دکھا دیں کہ میں نے یہ کہا کہ رد جب کرنا ہوتا جب میں نے کہا ہوتا کہ اسے عالم ثابت کرو۔ یہ جو جملہ آپ نے میری طرف منسوب کیا نا کہ میں نے ایسا کہا ہے، تو آپ یہ جملہ دکھا دیں کہ رد جب کرنا ہوتا جب میں نے کہا ہوتا کہ اسے عالم ثابت کرو۔ میں نے تو یہ کہا ہے کہ علی معاویہ صاحب رد جب کرتا میں جب یہ کہا ہوتا کہ یہ عالم ہے ہی نہیں، فقط حافظ ہے۔ اگر میں نے یہ کہا ہوتا، میں نے یہ جملہ استعمال کیا ہے، آپ جا کر میری آڈیو سن لیں۔ اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ جواب دینے سے مجھے پہلے آپ بار بار آڈیو، اور مجھے ہی نہیں، آپ کبھی بھی مناظرہ کریں، کسی سے بھی مناظرہ کریں تو پہلے سامنے والی کی بات کو جو ہے غور سے سن لیں آپ، اور بہتر ہوگا کہ غور سے سننے کے بعد پھر کوئی بات کہیں، تاکہ ذلت و رسوائی کا جو ہے سامنا نہیں کرنا پڑے۔ میں نے یہ کہا کہ رد جب کرتا جب میں نے یہ کہا ہوتا کہ یہ عالم ہے ہی نہیں، یہ فقط حافظ ہے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ آپ نے جو اسکین دیا، جو صفحہ پیش کیا، اس میں حافظ ظہور الحسن لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے آڈیو جو ڈالی اس تعلق سے تو آپ نے عالم کہا تھا، میں نے کہا یہاں پر حافظ لکھا، آپ نے عالم کہا، تو اگر عالم ہے تو آپ عالم ثابت کر دیں۔ آپ نے اسکین دیا کہ فاضل ہیں یہ وہ، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا بھائی، یہ عالم بھی ہے، اب میں کیا رد کروں اس کے اوپر؟ میں نے کہا ہوتا کہ عالم ہے ہی نہیں اور آپ نے عالم ثابت کر دیا، تو وہاں پر میں غلط صاحب۔ میں نے کیا کہا کہ آپ ثابت کریں اگر عالم ہے۔ اب چونکہ ان سے میں واقف نہیں ہوں، میں نے تو شاید پہلی بار ہی ان کا نام سنا، حافظ ظہور الحسن کا، یہ دور حاضر کے ہیں شاید، تو اس کے لیے میں نے کہا تھا، تو رد کرنے کا سوال ہی نہیں آتا۔ اس لیے پیارے میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ میں آپ کی تعریف نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں بس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علی معاویہ صاحب آپ غور سے سن کر ہی جواب دیا کریں، سمجھے؟ علی معاویہ صاحب نے کہا کہ معاذ اللہ کہنے سے کیا اس کا یہ کام بالکل صحیح ہو گیا؟ ابو ارقم صاحب کیا آپ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں؟ بتائیے، ان کو کتنی بار سمجھاتا ہوں کہ میری باتوں کو غور سے سن لیا کریں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ کہنے سے کیا اس کا یہ کام بالکل صحیح ہو گیا؟ ارے علی معاویہ صاحب، آپ کو کس نے کہا معاذ اللہ کہنے سے اس کا کام بالکل صحیح ہو گیا؟ میں نے اس کے تعلق سے کہا کہ جو غلط کام کرے، جو خلاف شرع کام کرے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو معاذ اللہ کہا کہ اس میں معاذ اللہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اور میں نے کہا معاذ اللہ کا جملہ کب استعمال کرتے ہیں اکثر و بیشتر؟ اب جیسا بھی ہمارے سامنے اگر یہ بات آتی ہے، اگر بعض اچھا میں نے اس کو بتایا بھی تھا، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ ہم اس کو غلط مانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں معاذ اللہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے، علوم غیبیہ جو ہے جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے، تو کوالٹی میں بھی تخصیص ہے اور کوانٹٹی میں بھی تخصیص ہے، ہم تخصیص مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص، تو ہم کہتے ہیں معاذ اللہ، تخصیص ہے، کوانٹٹی میں بھی ہے، کوالٹی میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی میری بات؟ تو اسی لیے بار بار آپ سے کہتا ہوں غور سے سن کر جواب دیا کیجیے،
اور ایسی بہکی باتیں بالکل بھی نہ کیا کیجیے آپ، سمجھے؟ کچھ تو شرم کیجیے علی معاویہ صاحب، کچھ بھی منہ اٹھا کر بول دیتے آپ۔ ابھی ایسا بول دوں گا تو بولیں گے ارے اس نے ایسا بول دیا، کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ تو آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جس سے بولنا پڑے؟ یہ مناظرہ ہے، کچھ الفاظ ادا ہو جاتے ہیں زبان سے، سمجھے آپ؟ تو اس کے لیے احتیاط آپ خود کریں، کچھ بھی نہیں ایسا منہ اٹھا کر بول دیا، ایسا بولا ویسا بولا۔ ارے جو بولا ہے وہ کہنا، آپ اپنی طرف سے کیوں گڑ کر آپ کوئی بات کہتے ہیں؟ پھر علی معاویہ صاحب نے اس فتوے کا ذکر کیا جو فتویٰ مجھ پر فٹ نہیں ہوتا۔ ہاں، ان کی باتوں سے خود یہ جاہل مجنون لگتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ سچ سمجھنے لگیں۔ یہی کام آج کل کچھ لوگ بڑی محنت و مشقت سے کر رہے ہیں اپنے باطل نظریے پر پردہ ڈالنے کے لیے، لیکن حق تو حق ہوتا ہے، ہمیشہ باطل پر بھاری ثابت ہوا اور انشاءاللہ عزوجل ہمیشہ بھاری ثابت ہوتا رہے گا۔ اور کچھ لوگ جو ہے نا بات ہنس کر کہیں گے اور یہ سوچیں گے کہ میں نے بات ہنس کر کی ہے تو لوگوں کو یہ معلوم پڑے بھائی یہ ٹینشن میں نہیں ہے، یہ پریشر میں نہیں ہے، یہ دہشت میں نہیں ہے، یہ خوف زدہ نہیں ہے، یہ پریشان نہیں ہے، اس پر جو ہے اثر نہیں کر رہا ہے نا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے جو ہنس کر جو ہے نا اپنی کمیاں، اپنی خامیاں اور اپنی برائیاں اور اپنی ناکامیاں اور اپنی کمزوریاں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ کھل کر انشاءاللہ جو ہے نا سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے مزید سامنے آ جائے گا۔ پھر علی معاویہ صاحب نے کہا کہ آپ ضامن علی کی بات کرتے ہیں، وہ ہمارا معتبر بندہ ہے ہی نہیں۔ آپ یہ پہلے کلیئر کریں کہ ضامن علی دیوبندی ہے یا نہیں، آپ یہ بتا دیں، پھر معتبر کی بات کریں۔ معتبر 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 چلا رکھیں آپ، جبکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ تعریف ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ فی الوقت تو یہی بات کرے تو تعریف ثابت کرنا ہے، معتبر کی باتیں ہمارا معتبر نہیں، پہلے آپ یہ کلیئر کر دیں وہ دیوبندی ہے کہ نہیں، ضامن علی دیوبندی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ علی معاویہ صاحب نے کہا کہ مجھے امید ہے ضامن علی جلال آبادی پر آپ آئندہ ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ کیا بات کرتے ہیں علی معاویہ صاحب، ہم ہاتھ نہیں پیر بھی لگائیں گے، سمجھے آپ یہ جو ہے نا یہ سب گمان نہ رکھیں، آپ یہ سب امیدیں آپ چھوڑ دیں، سمجھے؟ ہم ہاتھ نہیں پیر بھی لگائیں گے اور ہمیشہ مذمت کرتے رہیں گے اور ہمیشہ اعتراض کریں گے اس پر۔ علی معاویہ صاحب نے کہا کہ حضرت نے فرمایا محبت ہے اس لیے ثواب ملے گا۔ علی معاویہ صاحب نے کہا کہ حضرت نے فرمایا محبت ہے اس لیے ثواب ملے گا۔ علی معاویہ صاحب پہلے یہ بتائیے کون سی محبت ہے، کس محبت پر ثواب ملے گا، وہ محبت ذرا بتا دیجئے ہم سب کو۔ دوسری بات یہ بھی بتائیے کہ وہ ان کا یہ خیال بیہودہ تھا کہ نہیں۔ تیسری بات، اگر بیہودہ خیال دل میں آتا ہے تو اس بیہودہ خیال کا اظہار کرنا شرعاً کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اور پوری سٹوری ہو سکے تو آپ خود پڑھ کر سنا دیں، بڑا مزہ آئے گا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ جو پوری سٹوری ہے نا یہ آپ خود پڑھ کر سنا دیں کہ اشرف السوانی میں یہ لکھا ہے، ہو سکے تو آپ سنا دیں۔ اور اس میں صاف لفظوں میں لکھا ہے اس اظہار محبت پر حضرت والا غایت درجہ مسرور ہو کر بے اختیار ہنسنے لگے اور فرماتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہو گئے، یہ آپ کی محبت ہے، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، یہ آپ کی محبت ہے۔ اور اگر اس اظہار محبت پر، اس پر کہ لکھا ہے نا اس اظہار محبت پر یہاں لکھا ہے یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی محبت ہے۔ تو یہ جو ہے نا پوری سٹوری آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ مزید گفتگو اس پر کروں گا۔ ذرا غور کیجئے اس اظہار محبت پر، یعنی جو اظہار کیا اور لکھا ہے یہ آپ کی محبت ہے۔ کون سی محبت ہے؟ اوپر لکھا ہے، کون سی محبت ہے بھائی؟ اوپر لکھا ہوا ہے۔ اب بھی آنکھیں بند کر کے اگر کوئی حماقت اور جہالت کی بات کرے اور اس سے آنکھیں بند کریں اور حق سے جو ہے منہ پھیرے تو اس کا کیا کہنا؟ پھر بس ہم یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ علی معاویہ صاحب جس برتن میں جو ہوتا ہے وہی گرتا ہے، تو جو اس میں تھا اس کا اظہار اس نے کر دیا اور وہ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ اب مزید باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے عرض کرتا ہوں۔ علی معاویہ صاحب نے کہا کہ یہ اپنی گندی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس پر کتابیں لکھی ہے داڑھی والی دلہن۔ علی معاویہ صاحب یہ گندی سوچ ہماری نہیں ہے، ہم وہی بتا رہے ہیں جو لکھا ہے داڑھی والی دلہن، اور اس کا انکار کوئی بھی دیوبندی نہیں کر سکتا ہے۔ گندی سوچ کس کی ہے لوگ جانتے ہیں، آپ پڑھیں جو میں نے بتایا تھا آپ کو۔ لکھا ہے کہ مولوی قاسم صاحب عروس کی صورت میں ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا،
اب قاسم صاحب داڑھی رکھے ہوئے اور گنگوئی صاحب کہتے ہیں عرس کی صورت میں نظر آئے، میرا ان سے نکاح ہوا، تو داڑھی والی دلہن ثابت ہوئے کہ نہیں قاسم صاحب؟ اچھا، گنگوئی صاحب نے نکاح کیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ سو جس طرح زن و شوہر میں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا۔ اب آپ اگر شادی شدہ ہیں، اگر جانتے ہیں میں تو شادی شدہ ہوں، میرے 2 بیٹے ہیں، آپ بتائیں نکاح کے بعد میاں بیوی کو ایک دوسرے سے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ آپ بتائیں۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا خواب کا جو ذکر ہے اس میں لکھا ہے کہ جس طرح میاں بیوی کو ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے، سو اس طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا۔ تو بتائیں وہ کون سا فائدہ نکاح کے بعد خواب میں پہنچا گنگوئی صاحب کو، نانوتوی صاحب کو؟ یہ جواب دیں آپ۔ اچھا آگے بڑھتا ہوں، حوالہ نوٹ کریں، الافاضات الیومیہ صفحہ نمبر 292، جلد سوم لکھا ہے کہ ایک خیال بیان فرمایا کرتے تھے، فحش ہے مگر بالکل چسپا فرمایا کرتے تھے کہ عوام کے عقیدہ کی بالکل ایسی حالت کہ جیسے گدھے کا عضو مخصوص بڑھے تو بڑھتا ہی جائے اور جب غائب ہو تو بالکل پتہ ہی نہیں۔ واقعی عجیب مثال ہے۔ علی معاویہ صاحب، اگر یہ ہم بتائیں تو کیا آپ کو کہ یہ گندی سوچ ہماری ہے؟ لکھا ہوا ہے وہی ہم بتا رہے ہیں، اگر یہ گندی سوچ ہے تو پھر لکھا کیوں تھا، پھر چھاپا کیوں تھا؟ ابھی پڑھ رہے ہیں تو آپ گندی سوچ کیوں کہتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ اسی کو لے کر ایک نے کہا تھا دیوبندیوں کا ایمان گدھے کا سامان، اس پر کیا کہیں گے بتائیے؟ علی معاویہ صاحب نے کہا کہ حضرت تھانوی نے بطور مزاح رد کیا، اچھا جی اگر تمہاری بیوی نے غصے میں بال اتار دے گی تو تمہارا کام ہی تمام کر دے گی، صفائی کر دے گی، لیکن ان کے دماغ میں گند بھرا ہے۔ علی معاویہ صاحب ہم نے پڑھ کر بتا دیا، آپ ہمیں تانا نہ دیں، ہم سے آپ ناراض نہ ہو، جو اس میں لکھا تھا ہم نے وہ بتا دیا۔ اب تھانوی صاحب کا دیکھیں لطیفہ بیان کرتے ہیں، اگر پورا صفایا کر دی تو، یعنی عضو تناسل کو بھی اس نے کاٹ دیا تو یہ کہتے ہیں۔ تو بتائیں یہ سوچ کس کی تھی، خیال کس کے دل میں آیا، مثال کس نے دی، یا پھر لطیفہ کس نے جو ہے یہ لطیفہ کی شکل دے کر جو ہے بیان کیا، کس نے کیا؟ آپ ان کو بولے نا، ہم کو کیوں آپ جو ہے کہتے ہیں کہ ایسا بولا ویسا بولا؟ علی معاویہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے اعتراض کیا تھانوی کے ملفوظات پہ کہ حضرت نے ایک حافظ صاحب کا قصہ سنایا کہ شاگردوں نے حافظ جی کو کہا کہ شادی میں بڑا مزہ ہے، انہوں نے شادی کی پورا قصہ سنایا ابو ارقم صاحب نے، اور یہ اعتراض کرتے ہیں حضرت تھانوی پہ، حضرت تھانوی بیچارے حکایت سنانے والے ہیں۔ علی معاویہ صاحب یہ تو بتا دیتے میں نے تمہارے تھانوی پر اس حکایت کو پیش کر کے اعتراض کیا کیا ہے نا؟ آپ یہ بتا دیتے بھائی کہ ابو ارقم رضوی نے یہ حکایت پیش کی اور پیش کرنے کے بعد تھانوی جی پر یہ اعتراض کیا، وہ اعتراض بتاتے، لیکن آپ نے اعتراض بتایا نہیں۔ اگر میں نے اعتراض اس حکایت کو پیش کر کے حضرت تھانوی پر کیا ہے تو وہ اعتراض بتا دینا، بلا وجہ آپ جو ہے کیوں بات کرتے ہیں؟ اگر میں نے اعتراض کیا ہے تو وہ اعتراض بتائیے، مناظرہ ہے، بچوں کا کھیل نہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، ایسا نہیں جو منہ میں آیا بک دیا، ایسا نہیں چلتا۔ اگر میں نے اعتراض حضرت تمہارے تھانوی پر کیا ہے تو آپ پیش کریں کہ بھائی یہ حکایت بنا کر یہ اعتراض ابو ارقم رضوی نے تھانوی جی پر کیا جو کہ غلط ہے، پھر میں اس کا جواب دیتا آپ کو، وہ اعتراض تو آپ بتائیں۔ اچھا آگے چلیے، علی معاویہ صاحب اور سنیے، ملفوظات حکیم الامہ صفحہ نمبر 367 لکھا ہے کہ اس شخص نے مجھ سے شکایت کی کہ ذکر میں جو مزہ پہلے آتا تھا اب نہیں آتا۔ میں نے کہا میاں مزہ تو مزی میں ہوتا ہے، یہاں کہاں مزہ ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ بتائیے کیا کہہ رہا ہے سامنے والا کہ ذکر میں جو پہلے مزہ آتا تھا اب نہیں آتا۔ اگر چلو علی معاویہ صاحب اگر آپ کے پاس کوئی ہے اور کہے کہ ذکر میں جو مزہ مجھے پہلے آتا تھا اب نہیں آتا، آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا جواب دیں گے علی معاویہ صاحب؟ اب یہ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا میاں مزہ تو مزی میں ہوتا ہے، یہاں کہاں مزہ ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ یہ جواب ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ بھی کہ آپ کہو گے کہ تھانوی جی نے جو لطیفہ چھوڑا ہے یا کوئی اور بات کیا آپ نے، پھر ہم بتائیں گے تو کوئی تو گندی سوچ ہے۔ علی معاویہ صاحب نے کہا کہ ابو ارقم صاحب اگر قصہ سنانا اعتراض والی بات ہے تو پھر آپ کے ملفوظات کو کھول کر دیکھیں۔ 18 سال کی لڑکی تھی، ماں ضعیفہ تھی، زبردستی گرا کر دودھ پیتی تھی، تو آپ کا اعلیٰ حضرت، اب ان کے الفاظ دیکھیں، آپ کا اعلیٰ حضرت یہ واقعہ بیان کر رہا ہے اور چسکے بھی لے رہا ہے، اس کی ماں کی تھنوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ علی معاویہ صاحب پہلی بات آپ تہذیب کی بات کر رہے تھے اور آپ نے میرے امام کے تعلق سے کہا کہ اعلیٰ حضرت یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، چسکے بھی لے رہا ہے اور اس کی ماں کی تھنوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔
اگر غیرت کا دودھ پیا ہے تو اس کو ثابت کر دو، اس کو سب اور صفحہ دو، اور جس طرح لکھا ہے وہ پڑھ کر بتا دو۔ اگر پڑھتے ہوئے اگر تم کو یہ جملہ مل جائے جو تم نے کہا ہے، اس کی ماں کی تھنوں کو بھی دیکھ رہا تھا، یہ جملہ بتا دو۔ چیلنج ہے تمہیں، ابھی جو ٹرن آپ کی آئے گی نا، آپ کو چیلنج ہے، یہ جملہ مجھے اس میں سے بتا دو، پھر آگے دیکھو میں کیا کرتا ہوں، پھر کیا حشر ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ علی معاویہ صاحب نے کہا ملفوظات میں لکھا ہے کہ کسی قبر پہ آئے اور وہاں ایک لڑکی دیکھی، وہ لڑکی ان کو پسند آ گئی، اور جب لڑکی کا خیال دل میں بیٹھ گیا، قبر سے آواز آئی عبدالوہاب فلاں حجرے میں جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو۔ ابو ارقم صاحب کیا تعلیم دے رہے ہیں آپ کے اعلیٰ حضرت۔ پہلی بات آپ سے پھر کہوں گا کہ آپ وہ صفحہ پیش کریں اور پڑھ کر بتائیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے ابھی کہا ہے کیا وہی بات اس صفحے پر بھی لکھی ہوئی ہے یا اس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ جو ہے پڑھ کر بتائیں، پھر انشاءاللہ میں اس کا جواب دیتا ہوں، پھر آپ یاد رکھیں، سمجھے۔ آپ صفحہ دے دیں پہلے۔ علی معاویہ صاحب نے کہا کہ تھانوی کہا تھا کہ ضامن علی کا دفاع نہیں کر رہے ہیں، وہ اس کو کفر سے بچا رہے۔ اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ کفر سے بچایا کیسے جاتا ہے یہ بتا دے۔ پھر میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی کہے کہ یہ مشکل میں تھا میں نے بچا لیا وغیرہ، اس پر علی معاویہ صاحب نے کہا کہ بظاہر یہ بات کفریہ لگ رہی ہے۔ کیا کہا علی معاویہ صاحب نے؟ بظاہر یہ بات کفریہ لگ رہی، لیکن اس میں تعویل کر کے کفر سے بچانے کا مقصد ہے۔ خواہ مخواہ بریلویوں کی طرح فتویٰ ٹھوک دیں، ایسا نہیں، بلکہ فقہا کے اصول کے مطابق چلتے ہوئے 99 احتمال اگر کسی عبارت میں ہوں تو اس کو بچائیں۔ تو اسی اصول پر چلتے ہوئے ہم اس عبارت کی تعویل کریں گے، ہم بریلویوں کی طرح فتوے نہیں ٹھوکیں گے، بلکہ ہم اس کو کفر سے بچائیں گے۔ آگے علی معاویہ صاحب نے کہا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی بندہ دیوبندی ہونے والا تھا، میں نے اس کو بچا لیا۔ انہوں نے اس طرح بات کی۔ علی معاویہ صاحب آپ کہتے ہو ہم اس عبارت میں تعویل کریں گے، ہم بریلویوں کی طرح فتوے نہیں ٹھوکیں گے، پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ضامن علی بدعتی ہے؟ آپ نے کیسے کہہ دیا یہ ضامن علی بدعتی؟ کیا یہ آپ کا فتویٰ نہیں؟ آپ خود اقرار کر رہے ہو یہ عبارت بظاہر کفریہ لگ رہی، تو بتائیے کس اعتبار سے آپ کو یہ عبارت بظاہر کفریہ لگ رہی، ذرا بتائیے، بھولنا نہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ فلاں بندہ دیوبندی ہونے والا تھا، میں نے اس کو بچا لیا، مطلب یہ ہوا کہ وہ ہوا ہی نہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ ہوا کہ وہ ہوا ہی نہیں، سمجھے، بچا لیا گیا۔ لیکن یہاں تو ضامن علی نے کہہ ڈالا اور آپ نے کہا کہ گناہ کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، آپ کے بقول، سمجھے۔ آپ نے کہا یہ نہیں کہ ضامن علی گناہ کی نسبت کرنے والا تھا اور کسی نے بچا لیا، جیسے آپ نے کہا نا وہ دیوبندی ہونے والا تھا اور ہم نے جو ہے دیوبندی ہونے سے بچا لیا، یعنی کفر سے بچا لیا۔ تو اب یہ بندہ دیوبندی ہوا نہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ضامن علی نے وہ جملہ ادا کر دیا ہے جس پر آپ کہہ رہے ہو بظاہر کفریہ لگ رہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ضامن علی کہنے والے تھے اور کسی نے روک دیا کہ نہیں انہیں مت کہو، جیسے آپ نے ابھی وہ دیوبندی ہونے کا جو مثال دیا آپ نے، تو یہاں پر تو ضامن علی نے کہہ دیا ہے۔ اب آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ علی معاویہ صاحب سن لو بات، آزاد لوگ علماء پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو کافر بناتے ہیں۔ میں یہ جواب دیتا ہوں کہ بناتے نہیں، بتاتے ہیں۔ کافر بنتے تو وہ خود ہیں، علماء بتلا دیتے ہیں، سمجھے۔ اگر اس پہ اعتراض کیا تو ایسا جواب ملے گا، یاد رکھو گے، سمجھے۔ علی معاویہ صاحب آپ نے فقہا کے اصول کے مطابق چلتے ہوئے 99 احتمال اگر کسی عبارت میں ہو تو اس کو بچائیں۔ اس فقہا کے اصول کا صفحہ ڈال دیجیے، جو آپ نے یہ کہا ہے نا فقہا کے اصول کے تعلق سے، وہ صفحہ ڈال۔ پھر یہ بات نہیں کرنا آپ کو یہ نہیں پتہ وہ نہیں، میں صفحہ چاہتا ہوں، آپ نے کہا ہے تو وہ صفحہ مجھے ارسال فرما دیں۔ علی معاویہ صاحب نے فیضان اعلیٰ حضرت کتاب سے ایک مقرر کے واقعہ پر اعتراض کیا اور میں نے جواب دے دیا۔ میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں بعض لوگوں کو بھی سنو، علی معاویہ صاحب، بعض لوگوں کو بھی شیخ اور ولی کا فرق معلوم نہیں۔ ولی کہتے ہیں مقبول کو اگرچہ لٹھ اور جاہل ہو، اور شیخ کہتے ہیں فندان کو اگرچہ وہ فاسق فاجر ہو۔ ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ اگر شیخ متقی ہوگا تو اس کی تعلیم میں برکت ہوگی، اگر متقی نہ ہوگا تو برکت نہ ہوگی۔ لیکن چونکہ اکثر لوگوں کو اس کے معنی معلوم نہیں، اس لیے شیخ کا ولی ہونا لوازم سے سمجھتے ہیں، سو یہ غلط ہے۔ علی معاویہ صاحب بتائیے کیا اس بات پر بھی آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ اگر اعتراض ہے تو بتا دیجیے، پھر انجام دیکھ لینا آپ۔
چلیے بات آ گئی تو ملفوظات کو پھر اٹھاتا ہوں. دل تھام کے بیٹھو میری باری. ملفوظات حکیم الامت صفحہ نمبر غالباً 212 لکھا ہے کہ ماموں صاحب بولے کہ میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں. اس طرح کے ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے. علی مووی صاحب سنو کیا کہتے ہیں, میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں. اس طرح کے ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کرے. ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائیں, بھڑوا ہے رے بھڑوا, بھڑوا ہے رے بھڑوا. اور اس وقت میں حقائق و معارف بیان کروں. دیکھا آپ نے اس ماموں کی خواہش, ننگا ہو جاؤں, بازار میں جاؤں, آگے کا سامان پکڑے, پیچھے دوبر میں انگلی کریں, پھر لڑکوں کی فوج ہو, لڑکوں کو بھی نا, پھر بھڑوا ہے رے بھڑوا, بھڑوا ہے رے بھڑوا. اس کو بھی پڑھ کر بتا دیا کرو ذرا. پھر کہیں گے نہیں آگے نہیں پڑھا آپ نے, پیچھے نہیں پڑھا. تو اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ پڑھ کے بتا دینا آگے پیچھے کیا لکھا ہے, ٹھیک ہے. علی مووی صاحب ان سوالوں کے جوابات دے دیجیے, اور جو میں نے پہلے عرض کیا اس کا بھی جواب دے دے. بس آپ کے سامنے 5 چیزیں عرض کر رہا ہوں, پہلے جو میں عرض کر چکا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ مدعی سوال نہیں کرتا. علی معاویہ صاحب بتائیے کہاں سے یہ ثابت ہے مدعی سوال نہیں کرتا. دوسری بات آپ نے کہا کہ میں نے کہا ہے کہ حافظ ہے عالم نہیں. اگر یہ بات میں نے کہی تو آپ ثابت کریں. تیسری بات آپ نے کہا تھا کہ تعریف ثابت کرنا اس بات کا ثبوت نہیں, وہ آپ کا بندہ ہے. علی معاویہ صاحب بتائیے کیا ثابت ہونے سے آپ کا یا میرا بندہ ثابت ہوگا. چوتھی بات کس غلط کام کی نسبت اللہ کی طرف ضامن علی نے کی ہے, کس غلط کام کی نسبت ضامن علی جلال آبادی نے اللہ کی طرف کی ہے, یہ بتائیں. اور جو سوالات میں نے آپ سے کیے ہیں ان کے جوابات دے دیں. جواب کافی لمبا ہو چکا ہے, دشواری نہ ہو کسی قسم کی, اس لیے میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کافی باتیں مجھے عرض کرنی ہیں, انشاءاللہ موقع ملا تو اگلے ٹرن میں عرض کر دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.